الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اما بعد، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بنیادی طور پر اسلام میں جو عبادت کے طرق ذکر کیے گئے ہیں وہ تین ہیں. یا تو عبادت القولیہ ہے، انسان اپنی زبان سے کلمات کہے اور وہ عبادت میں داخل ہے. یا عبادت الفعلیہ ہے کہ انسان اپنے جوارح سے کوئی عمل کرے اور وہ عبادت ہے. اور تیسری عبادت المالیہ ہے کہ انسان اپنے مال کا نفقہ کرے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں عبادت ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 162-163 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے: قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ کے نبی، آپ فرمائیے میرا نماز پڑھنا، میرا حج کرنا، قربانی کرنا، عبادات کے معاملات کو کرنا، اور میرا زندہ ہونا اور میرا مرنا، تینوں عبادتوں کو اس آیت کے ذیل میں لے کر اللہ فرماتا ہے: اے نبی کہو للہ رب العالمین، یہ سب کچھ میرا خالص ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے. یہ نماز بھی اللہ کے لیے خالص پڑھوں گا، عبادت بھی اللہ کے لیے خالص کروں گا، چاہے اس میں مال لگے، نسک یعنی حج ہو، یا پھر مختلف قسم کے معاملات، وہ بھی نسک کے اندر داخل ہے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میرا زندہ ہونا اور مرنا، گویا کہ میرا لیٹ جانا فعل اور دعائیں پڑھنا قول، یہ سارا کا سارا للہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے. لا شریک لہ،
میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور یہی مجھے اسی طرح حکم کیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تو سب سے پہلے ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور میں اپنے آپ کو اللہ کا تابع اور فرما بردار بندہ بناتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ حکم اتار رہا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 270 فرمایا ہے نبی وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. اے اللہ کے نبی، آپ جو بھی کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا کوئی منت مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی بے شک اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. دیکھیے، ایک طرف انسان کہتا ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، مگر جب منت مانتا ہے تو غیر اللہ کے نام کی، نظر مان رہا ہے تو غیر اللہ کے نام کی. حالانکہ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی کوشش کرنے والا ہے، مگر نظر جب غیر اللہ کی مانی، منت جب غیر اللہ کی مانی، تو ایسا ہو گیا جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے والا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم فرما رہا ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 29 وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ، زائرین بیت اللہ کو حکم ہوا اے اللہ کے نبی ان کو بتا دو، چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پوری کر لیں، جو نظریں اللہ کے لیے مانی ہیں اسے پوری کریں، اور جو نظریں غیر اللہ کے لیے مانی ہیں اسے چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں؟ سورۃ الدہر آیت نمبر 7 یوفون بالنذر، مومنین اپنی نظریں پوری کرتے ہیں جو اللہ کے واسطے اور اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور جو غیر اللہ کے لیے ہوتی ہیں انہیں سب سے پہلے ایمان والے چھوڑنے والے بنتے ہیں، تبھی انسان کامیاب اور کامران ہوتا ہے. اسی لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کی روایت، الادب المفرد کے اندر، ارواء الغلیل کے اندر اور تعلیق الترغیب کے اندر روایت موجود ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں اوصانی خلیلی ان لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت. میرے خلیل، میرے دوست، میرے محبوب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی. کون کہہ رہا ہے؟ ابو درداء، وہ صحابی رسول جن کی شان بڑی نرالی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے وصیت کی، مجھے آرڈر کیا اللہ تشرک باللہ شیئا. نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اس کی صفت 2 مقرر کی، وَإِن قُطِعْتَ، اگر تجھے کاٹ دیا جائے، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، اپنے جسم کو قربان کرنا، مگر اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وَحُرِّقْتَ، اگر تجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے تو آگ میں جل جانا، مگر اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہی اصل توحید ہے. اسی لیے سورہ فجر آیت نمبر 27-28 میں، 29-30 میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اس حالت میں کہ آپ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہے. آپ میرے بندوں میں شامل ہو جائیے اور میری جنت میں داخل ہو جائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے انسان کو پیغام دیتا ہے، تو جب یہ پیغام انسان کے کانوں میں فرشتوں کی زبان سے نکلا ہوا پڑتا ہے تو انسان کی روح مچل جاتی ہے اور فوراً نکلتی ہے. اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کی چاہت رکھتا ہے اللہ اس سے ملاقات کی چاہت رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کی چاہت نہیں رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کی چاہت نہیں رکھتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان نزع کے عالم میں ہے، تکلیف میں ہے، روح کھینچی جا رہی ہے اور حلقوم کے اندر جو ہے معاملہ اٹک جاتا ہے، شدید پیاس لگی ہے، انسان مچل رہا ہے، روح نکلنے کا وقت ہوا جاتا ہے. اب فرشتے آ کے خبر دیتے ہیں تجھ سے اللہ راضی، تو اللہ سے راضی. تو انسان خوشی خوشی اپنی روح اس اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے. اللہ یہ تیرے بارے میں فرماتا ہے فادخلی فی عبادی، تم میرے ممتاز بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخلے کے لیے تیار ہو جاؤ. دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ خوشی خوشی چلا جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں
جو بدبخت ہے، گناہگار ہے، شرک کرنے والا ہے، اس کی تو ایسی تیسی ہو جاتی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین اسی لیے پہلے سے متنبع فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا، جو چاہے گا معاف فرما دے گا، مگر اللہ اپنے ساتھ کیے ہوئے شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف کرے گا۔ لوگوں، اللہ یہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر جو شرکیت صفات ہیں آپ اور میں اس کو چھوڑنے والے بنے اور اس سے بچنے والے بنے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مشرک ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مسلمان مشرک ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے اوپر فتویٰ لگا دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں ان تمام چیزوں سے کہ جن چیزوں کی بدولت ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات و صفات میں کسی اور کو داخل کر دیتے ہیں، کیونکہ وقت تو قلیل ہے۔ نوجوان اپنی جوانی کو کراس کر رہے ہیں، بچے اپنے بچپنے کو کراس کر رہے ہیں، اڈیر عمر اپنے اڈیر پن کو کراس کر رہے ہیں، بڑھاپے قبر کی حد تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ حتیٰ زرتم المقابر، آپ نے اور میں نے، ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم نے تو قبرستان تک جا کے دیکھ لیے کہ ہماری قبر یہاں ہوگی، اب اس کے بعید کیا بچا ہے اور وقت کہاں رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ جب تک انسان اللہ کو راضی نہیں کرے گا جیسے اللہ چاہتا ہے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 9 میں فرمایا، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن اللہ خلقهن العزیز العظیم۔ جب آپ ان سے سوال کریں نا اے نبی کہ بتاؤ آسمان و زمین کس نے بنایا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس جواب کے سوا، کہیں گے کہ اس کو تو بنانے والا غالب ذات ہے جو ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔ جب اس نے سب کچھ بنا دیا ہے تو مان لو اس کی بات اور پہچان لو اس کی بات اور تابعداری کرنے والے بن جاؤ تاکہ کامیاب اور کامران ہو۔ لیکن انسان یہ کام نہیں کر رہا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی تابعداری نہیں کر رہا۔ سورہ زمر آیت نمبر 62 میں فرمایا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ نہ آپ کسی چیز کو پیدا کر سکتے، نہ آپ کسی چیز کو چھین سکتے، نہ آپ کسی چیز کو دے سکتے۔ آپ تو محتاج ہیں میری طرح، ہم سب محتاج ہیں، کوئی قدرت میں نہیں ہے، کوئی طاقت میں نہیں ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ جب اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے خالص ہو جائے گا، اور جب تم اللہ کو چھوڑ دو گے، دنیا والوں کے پیچھے پڑو گے تو دنیا والے تو محتاج، بھلا محتاج کو کیا دے گا؟ وہ تو خود ضرورت مند ہے، خود محتاج ہے، خود ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، خود جھولیاں پھیلایا ہوا ہے، وہ کبھی نہیں دے سکتا۔ لہذا اللہ کی ذات کو پہچانو۔ اللہ کون؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ایسی ذات و صفات کا مالک ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ تک قائم رہنے والا رہے گا، کوئی اس کو سلا نہیں سکتا، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ اللہ اپنی جان، اپنے معاملات کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم ہر جگہ پر ہے، ہر بات کو سب سے پہلے جاننے والا، ہونے سے پہلے گرداننے والا اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، لوگوں اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا اور کسی بھی معاملے کا علم لوگ احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، ساری کائنات کے ساری اجناس کے علم کو ملا لیا جائے، جہاں وہ ختم ہوتے ہیں وہاں سے اللہ کا علم شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے علم میں جو بات ہے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ پومسٹری والے ایسا ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، یہ براڈ کاسٹ والے فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ پریڈکشنز والے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ساری ظنی باتیں خود ساختہ، ان کے اشارات اور کنایات اور ان کی اپنی سوچ اور سمجھ پر مبنی ہے۔ یہ اللہ کے معاملے میں کچھ نہیں جانتے، ان کی 100% باتیں غلط ہو سکتی ہیں اور کچھ باتیں درست بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہے وہ ہوگا، لوگوں کے بس اور قدرت میں کچھ نہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ارے اللہ سے مقابلہ کرنے چلے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنے چلے، اللہ کی نافرمانی کرنے چلے، بھلا تمہارا رب کون ہے؟ وہ اتنا عظیم و شان رب ہے کہ جب کسی چیز کے لیے ارادہ فرماتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جاؤ، وہ چیز ہو جاتی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے کچھ کرنے کی حاجت نہیں پڑتی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جو چاہے گا کرتا رہے گا۔ تمہیں تابعدار ہونا پڑے گا، وہ اللہ کسی کے تابعدار نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 29
36 واللہ علی کل شیء قدیر. اگر مانتے ہو تو یوں مانو کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، ساری کی ساری قدرت اسے ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. ساری دنیا والے جو چاہے کر گزرے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ محتاج، یہ کمتر، یہ بالکل حقیر. ان کی حیثیت اس پتھر اور خس و خاشاک کی طرح ہے جو یہاں بکھرے اور وہاں بکھرے. آج انسان اپنے آپ کو ترم خواہ بنا کے چلتا ہے، ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا، پلک بھی نہیں جھپکتی کہ بس سوئچ آف ہو جاتا ہے، بندہ گیا. کہاں گئی اس کی ترم خانیاں، کہاں گئی اس کی بد مزاجیاں، کہاں گیا اس کا بڑا شملہ اور بڑا تمرا، کہاں گئی اس کی بڑی شہرت اور بڑی طاقت. یہاں اس نے کچھ اپنی مرضی چلائی اور وہاں اللہ کا اذن ہوا، اور اذن ہوتے ہی سب سے پہلے جو چیز انسان کو لات مارتی ہے وہ دنیا ہے. پروٹوکول فوراً چھین لیا جاتا ہے، کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، مال دور کر لیا جاتا ہے، اولاد دور کر دی جاتی ہے، گاڑی اسباب اجداد سب سے ہٹا کر ایک گندی سی چٹائی پر اٹھا کے ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ اب دنیا کا نہیں رہا، دنیا کے کسی کام کا نہیں ہے، دنیا نے اس کو ہٹا دیا، جاؤ اس کو کسی کونے میں دبا دو، اب یہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہا. کہاں گئی وہ ترم غنی، طاقت، نشہ؟ کہاں گیا وہ سب کچھ فرعونیت؟ کہاں گیا وہ طاقت کا نشہ جس میں انسان ٹوٹ کر اللہ کو چیلنج کیا کرتا تھا؟ آج تو اتنا محتاج ہے کہ اپنی مرضی سے دفن تک نہیں ہوتا، اتنا محتاج ہے. یہ تو آپ اللہ کا شکر مانیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کو عزت سے سپرد خاک کروا دیتا ہے، ورنہ وہ اللہ چاہے تو اس حالت میں مروا دے کہ جس حالت میں کوئی دفن کرنے والا بھی نہ ہو، اور زمین کے چوپاہے انسان کی لاش کو بھمبوڑتے رہے اور نوچ نوچ کے اس کا بیڑا غرق کرتے رہے. اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو ہم کیسے اللہ کے مقابلے میں آئیں گے؟ کیسے ہم نے اللہ کو کمزور سمجھا؟ ان اللہ سمیع بصیر، سورہ حج آیت نمبر 61. اللہ وہ ہے سب باتوں کو سننے والا ہے، سب باتوں کو دیکھنے والا ہے. جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اچھا کرو اور کرو اور کرو اور کرو اور کرو. کب تک کر سکتے ہو؟ کرو. سارا حساب چن چن کے دینا پڑے گا، کوئی نہیں بچ سکتا. جب کوئی بچ ہی نہیں سکتا تو پھر انسان کو چاہیے کہ اتنے ہی گناہ کرے نا جس کا حساب دینا بھی آسان ہو. ہم گناہ کرتے ہیں انلمیٹڈ اور اللہ سے جنت مانگتے ہیں بالکل وسعتوں کے ساتھ، گنجائشوں کے ساتھ، اور سوال جواب حساب کتاب اس کے لیے تو ہم تیار ہی نہیں کہ ہمارا تو کوئی سوال جواب ہوگا نہیں. کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ جب آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا اور میں اور آپ ایک اس پٹری پہ چل پڑے کہ جو اللہ رب العالمین کی تابعداری کی پٹری نہیں ہے، تو پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا تو پھر جواب تو دینا پڑے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 253. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. تم کیا سمجھتے ہو تمہارا رب بات نہیں کرے گا؟ ارے یہ رسولوں کا پیدر پہ بھیجنا، اس کے اندر بڑی دلیلیں ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتوں سے نوازا. ان میں سے بعض تو ایسے تھے جن سے اللہ خود کلام فرمایا کرتا تھا. جب اللہ اپنے رسولوں سے کلام کر سکتا ہے تو اپنے بندوں سے نہیں کرے گا؟ اللہ بالکل کلام کرے گا، ہر ایک سے کلام کرے گا، جواب دینا پڑے گا. اگر اللہ نے راضی نامہ کر لیا تو سورۃ النساء آیت نمبر 23 ان اللہ کان غفور الرحیم، راضی نامہ ہو گیا جس سے وہ پائے گا اللہ کو کہ اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 222 ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ کی شان یہ ہے بہت زیادہ گڑ گڑا کر توبہ کرنے والے کو اور انتہائی پاکی رکھنے والے کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے. جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، گڑ گڑا کے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین کو پائے گا کہ اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. بلکہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ ملاؤں کا ڈراوا ہے، یہ خطبہ جمعہ میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں ڈرا دیں اور ہمارا بی بی شوٹ کروائیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ ڈرا کے رکھو. یہ کچھ ہمیں فضیلتیں نہیں سناتے، واقعات نہیں سناتے، من گھڑت جھوٹی باتیں نہیں سناتے. ان کو سوچ لینا چاہیے. سورہ مائدہ آیت نمبر 64 فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العالمین کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں. کیفیت اللہ کو پتہ ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا منع ہے، سوال کرنا منع ہے، جاننا بھی منع ہے. جیسے اللہ نے کہا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کے 2 ہاتھ دونوں پھیلے ہوئے ہیں، بھلا اللہ رب العالمین کے نظام سے کون ٹکر لے سکتا ہے؟
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. سورہ اعراف آیت نمبر 54. اللہ رب العالمین تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرما دیا اور پھر اپنے عرش پر مستوی ہو گیا, اوپر عرش پہ چلا گیا, اور پھر اللہ رب العالمین سارے فیصلے فرماتا ہے. صحیح بخاری کتاب التہجد کی روایت ہے, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا. ہمارا پروردگار, ہمارا اللہ بلند و برکت والا ہر رات آسمان دنیا پہ نازل فرماتا ہے, اور ہر رات آسمان دنیا پہ آ کے لوگوں کی پکاروں کو سنتا ہے. ہے کوئی پکارنے والا آپ میں, ہم میں سے کوئی جو اللہ کو پکار کے اپنی بخشش کروا لے؟ دوسرے کا حق کھا جاؤں, دوسروں کو نیچے کروں, باپ بن کے سر پہ بیٹھ جاؤں, ہم سب کی یہ خواہش ہے. میں اور آپ سب ایک جیسے, سارے کے سارے ایک جیسے, دنیا والے سب کھا جاؤ, سب کھا جاؤ. پھر اس کو کیا کرے؟ اس کو اپنے قبضے میں کر لیں, اور قبضے میں لینے کے بعد کیا کرے؟ سوئچ آف, اور سب یہیں پڑ گیا. کیا کیا بھائی؟ جس کے لیے اپنی دنیا بگاڑی, جس کے لیے اللہ کو ناراض کیا, سارا پھک پھک کے چلتے بنے. ایک آدمی جس جائیداد کے لیے لڑتا ہے, جس عہدے کے لیے لڑتا ہے, جس طاقت کے لیے لڑتا ہے, بعد میں اولاد انہیں جوتوں کی نوک پہ رکھ کے اڑاتی ہے. یہ لو ابا کے کاغذ پڑے ہوئے تھے, ہمارے بیکار ہیں. اللہ اکبر, کاش کہ ہم اللہ کو راضی کر لیتے, کاش کہ ہم اللہ سے دوستی کر لیتے. ہم ایسے ہو جاتے کہ ہم دنیا کو چھوڑتے, دنیا ہماری قدموں میں ڈھیر ہو جاتی. ہم نے ایسا نہیں کیا, ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے دنیا کے پیچھے چھلانگ لگائی, دنیا نے بھی ہمیں چھوڑا, اللہ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا. میرے بھائی, دنیا کیا ہے؟ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ, بڑی میٹھی سرسبز و شاداب, دیکھنے میں اپنی طرف کھینچنے والی ہے. لیکن حقیقت میں دنیا کیا ہے؟ دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور کرنے والا ہے. ہمیں اپنی فکر نہیں, اپنی اولاد کی فکر نہیں, اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں, جن کے بارے میں اتنا لمبا چوڑا حساب کتاب دینا ہے ان کی کوئی فکر نہیں. پوری دنیا کا ہم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. آپ کا حساب صاف ہے, بڑھیا آگے. اپنا اتنا خراب حساب, اتنے گندے معاملات, اتنی قباحتیں, اتنے گناہ, اتنی معصیتیں, دل بجھا ہوا, کالا زنگ لگا ہوا. میری یہ کیفیت ہے اور میں سب کا غم اٹھائے پھر رہا ہوں. ابے بھائی, سب کے حساب کتاب میں تمہیں مداخلت نہیں کرنی, تمہیں تمہارا حساب دینا ہے. تم اللہ کے ہاں جا کے کیا جواب دو گے؟ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس کے لیے ہم ٹائے فش ہیں. آپ ڈریے اللہ سے اور تیاری کیجئے اس وقت کے لیے جس وقت میں ہم سب کو حاضر تو ہونا ہی ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, جانا تو ہے, حساب تو ہونا ہے, معاملات تو ہونے ہیں. اب کوئی آج جائے گا, کوئی کل اور کوئی پرسوں, بس اس سے اوپر کوئی نہیں جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا میں رہتے ہو نا, دنیا میں کیسے رہو؟ کن عابر سبیل, اس طرح رہو جیسے ایک مسافر ہے, سفر کر کے جانا چاہتا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے دنیا کو ٹھوکروں پہ جب رکھنا شروع کیا تو دنیا بچ بچ کے ہمارے قدموں میں آئی. ایک ایک وقت میں کئی کئی جگہوں کی گورنری ہوتی تھی اور صحابہ کرام پتھر پہ سر رکھ کے آرام سے سو رہے ہوتے تھے. آج کوئی ایسا آپ کو حکمران ملے گا جو بغیر پروٹوکول کے گھوم کے دکھائے؟ صحابہ کرام کی طاقت کیا تھی؟ اللہ کی عبادت, اللہ سے ڈرنا. دنیا والوں کو ٹھوکروں میں رکھا ہوا تھا, ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ کی بات کریں گے, اللہ کیا جواب دہی کرنی ہے, ان کی جواب دہی نہیں کرنی. آپ, میں, ہم سب دنیا والوں سے ڈر رہے ہیں, دنیا کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. ارے اللہ کے سامنے جواب دہی کی تیاری کرو. اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ دنیا والے تو آج ہیں, آج میں ہوں, کل نہیں ہوں گا, آج آپ ہیں, کل آپ نہیں ہوں گے. یہ دستور ہے جو دنیا میں آیا ہے, وہ اس کا پہیا گھوم رہا ہے. اس نے جلدی جلدی وقت طے کر کے جانا ہے, جلدی جلدی اس کی جگہ پہ دوسرے لوگوں نے آنا ہے. یہ تو ہو کر کے رہے گا. لیکن ہم اپنے دین کو بھی برباد کرنے پہ تلے ہیں, اپنی دنیا کو بھی برباد کرنے پہ تلے ہیں. ہر روز ایک نیا تماشا دین میں کرتے ہیں, ہر روز ایک نیا تماشا دنیا میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ سارا کام اللہ کے یہاں جانے کے بعد جب کھلے گا تو بھاگتے پھریں گے کہ کاش نہیں کرتے, ایک نیکی مل جائے. ایک ایک نیکی کے پیچھے مارے مارے پھریں گے, کوئی اپنی نیکی دینے پہ تیار نہیں ہے. آپ کو پتا ہے سب سے بدبخت ترین آدمی کائنات کا وہ ہے جس کو جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی چاہیے.
وہ ایک نیکی دینے سے اس کا باپ انکار کرے گا، اس کی ماں انکار کرے گی، اس کی اہلیہ انکار کرے گی، اس کے بیٹے انکار کریں گے، اس کے گھر والے انکار کریں گے، سارے مسلمان انکار کریں گے کہ تجھے وہ ایک نیکی نہیں دیں گے، کیونکہ ہر ایک کو یہ ڈر ہوگا اگر میں اس کو یہ نیکی دے دوں تو ایسا نہ ہو کہ یہ نیکی میرے کھاتے سے کم ہونے سے میں جہنم میں داخل ہو جاؤں۔ ایک نیکی چاہیے ہوگی، صرف ایک نیکی، وہ نیکی نہیں ملے گی۔ اور آج ہم دین کو بگاڑنے چلے ہیں اپنی سوچ کے مطابق، اپنی گندی سوچ کے مطابق، زبان بھی گندی، دماغ بھی گندا، دل بھی گندا، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی کیوں نہیں ہو رہا، اللہ ایسے راضی نہیں ہوتا۔ اور یہ کوئی آپ نہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں، سارے کے سارے، میں آپ ہم سب، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ ابے بھائی تیاری کرو، جانا ہے، بالکل جانا ہے، بالکل جانا ہے، طے شدہ بات ہے، جانا ہے، اور اللہ کے ہاں جا کے اللہ کے حضور پیشید ہونی ہی ہونی ہے، کوئی نہیں بچ سکتا اس کام سے۔ اگر ہمیں یہ ڈر ہوتا تو ہم یہ باتیں نہیں کرتے، ہم اللہ سے ڈر جاتے، لیکن ہم اللہ سے ڈر نہیں رہے، ہم اپنی عجیب ایک فکر میں ہیں۔ یاد رکھیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 33، قل انما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے، نبی آپ کہہ دیجئے میرے رب نے تمام ظاہر اور پوشیدہ بدکاریوں کو، گناہوں کو، ناحق سرکشی کو حرام قرار دیا ہے، حرام کام نہیں کرو۔ اور یہ بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کا شریک ان چیزوں کو ٹھہرا دو جن کی عبادت کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور یہ بھی حرام کر دیا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، تو ڈر جاؤ نا اس بات کو کہنے سے۔ کیوں اپنی عاقبت برباد کرتے ہو؟ کیوں اس نتیجے پہ جاتے ہو، اس راستے پہ جاتے ہو جہاں سے پلٹنے کا راستہ نہیں؟ یاد رکھیں آج میں ہوں، کل نہیں ہوں گا، ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، ایک لمحہ دنیا چھن جائے گی۔ یہ پانی کا بلبلہ ہے، ابھی پھٹا کل پھٹا۔ اس بات کو اپنی گہرائیوں میں جا کے سوچئے، اپنی روح سے سوچئے، اپنے دماغ کے اندرونی خلیوں سے سوچئے کہ اللہ کے ہاں جانا ہے، فواحش سے بچنا ہے، گناہ کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ میرے بھائی آپ اور میں اپنی اصلاح نہیں کر رہے، ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہا، ہم سارے وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں اسلام سے دور کرنے والے ہیں، اور پھر ہم خوش ہیں۔ یہ بات تو مناسب نہیں ہے۔ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، سنن اربعہ میں بھی موجود ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی شکایت پہنچ گئی۔ سعد کون تھے؟ مسجد کے امام تھے۔ کہا سعد تمہاری اتنی شکایتیں پہنچی ہیں، یہاں تک کہ امامت میں بھی تمہاری شکایت پہنچ گئی۔ جناب سعد نے کہا امیر المومنین شکایت کیا ہے؟ آپ بتا دیجئے۔ فرمایا شکایت یہ ہے کہ تم نماز بہت لمبی پڑھاتے ہو، بھائی لوگ تھک جاتے ہیں۔ جناب سعد نے کہا میں تو ایسے ہی رہوں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ مجھے ہٹا دیجئے، میں نہیں پلٹوں گا۔ جناب عمر نے کہا سعد میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ میں آپ کی سرزنش کروں، میں نے آپ کو اس لیے بلایا تاکہ میں آپ سے التماس کروں کہ اپنے نمازیوں پہ رحم کھاؤ۔ انہوں نے کہا میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑوں گا ان نمازیوں کے لیے، چاہے یہ نمازی جو دل چاہے کرے، یہ میرا خون بہا دے، میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں یہ ہوتا ہے جی امام صاحب کی اتنی جرت کیسے ہوئی، انہوں نے یہ بات کہی، ہٹاؤ امام کو، بدلو امام کو، اپنی مرضی کا امام لاؤ، بے وقوف قسم کا، جس کو نہ قرآن آتا ہو نہ حدیث آتی ہو، میڈیا کا آدمی ہو وہ امامت کا اہل ہے، چاہے وضو آتا ہو نہیں آتا ہو وہ چلے گا، قرآن و حدیث والا تھوڑی چلے گا، یہ نہیں چاہیے، اپنی مرضی کا چاہیے، گڈگڈا ڈگڈگا چابی بھرنے والا۔ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر عمر خطاب نے کیا کہا؟ ہم تو بخاری کرتے ہیں، مانتے کہاں ہیں؟ کہا سعد اللہ کی قسم ہے مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ دین کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی آپ کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹائے گا۔ آپ دیکھیے اللہ نے ہمیں جس جگہ پہ رکھا ہے وہاں سے ہٹانے کے لیے کسی کی طاقت چاہیے؟ ایک شیطانی سوچ، آپ کے گھر میں بچہ کھڑا ہوگا آپ کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے گا، ایک شیطانی سوچ۔ ہم جس طاقت کے نشے میں چور ہیں، ایک شیطانی سوچ، مارکیٹ کا سربراہ
اس کو شیطان نے چونکا لگایا، وہ آن کے کھڑا ہو جائے گا، دکان کھولنے نہیں دے گا، کیا کر لیں گے جی؟ ہم اتنے کمزور ہیں، اور ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے جو سب سے طاقتور اللہ کی ذات ہے اس سے دوستی کرنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب بے دینیت کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم سب جب سب سارے کے سارے عاجز ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے افلاطونیت میں آئیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عجز سمجھ لیں۔ ایک ذات ہے جو آپ کو بچائے گی، جو مجھے بچائے گی، ہم سب کو بچائے گی، وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سے پکی دوستی کریں، پکی دوستی، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب اللہ سے رجوع ہو جائے گا تو کامیابی اور کامرانی ہوگی اور فواہشات سے بچیں گے۔ جب ہم فواہشات سے نہیں بچیں گے تو یہی تماشا ہوگا کہ دین کے اندر ہر روز ایک حلال چیز کو حرام کیا جاتا ہے، حرام کو حلال کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جن ربڑ کے مہروں کو لا کے بٹانا چاہتے ہیں وہ ربڑ کے مہرے کیا کریں گے؟ ہر حلال کو حرام، دلیل آپ کے سامنے۔ بولوں گا تو ہم ایک الگ موضوع کی طرف چلے جائیں گے، اس کو کسی اور دن بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل 11 نمبر آیت، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے اپنے اللہ نام کے ساتھ لفظ رحمان ذاتی نام کیوں رکھا ہے؟ ہم اتنے گناہ گار ہیں، اتنے نافرمان ہیں، اتنے نافرمان ہیں کہ اگر وہ رحمان نہیں ہوتا نا، پینے کے لیے گھونٹ نہیں دیتا اور لینے کے لیے سانس کا ایک ذرہ نہیں دیتا۔ ہم اتنے اللہ کے نافرمان ہیں، وہ پھر بھی کہتا ہے کھاؤ پیو، میں نے بنایا، چلو معاف کرتا ہوں، چلو کھاؤ مزے کرو۔ شاید توبہ کرے، شاید رجوع کرے، شاید رجوع کرے۔ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، جس کو تقدیر کا علم ہے، جس نے جنت جہنم بنا دی، وہ امید لگا کے بیٹھا ہے میرا بندہ میری طرف پلٹے گا، یہ آنکھوں سے آنسو بہائے گا، میں اس کے سارے گناہ بخشوں گا۔ اور ہم اتنے ناتواں، جس کی جان اپنے قبضے میں نہیں، سانس اپنے قبضے میں نہیں، طاقت اپنے قبضے میں نہیں، مال اپنے قبضے میں نہیں، عزت اپنے قبضے میں نہیں، عزت اپنے قبضے میں نہیں۔ عزت کسی کے قبضے میں ہے؟ میں ایک مثال دوں گا تو آپ کو لگے گا کہ میں کیسی بات کر رہا ہوں، میں اسی لیے کہنا ہی نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنی بات کہتا ہوں۔ عزت کی نوعیت یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں، کسی کو چھوڑیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہ آئینہ آپ کی برائیوں کو گنوانا شروع کرے گا، سب کو چھوڑ دیں۔ یہ ہماری عزت ہے، یہ ہے ناک۔ ایک لمحے میں اللہ سب کچھ چھیننے پہ قادر ہے، ایک لمحے میں۔ تو اللہ نے جو احسان عظیم کیا ہے اس کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دوستی کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اس بات کو سمجھ لیں، اسی میں آسانی رہے گی کہ اللہ سے دوستی کر کے جائیں گے تو دنیا کا معاملہ آسان ہو جائے گا، ورنہ دنیا بھی کرخت گزرے گی اور آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اگر ہم اس کو ایسے ہی گزارتے رہیں گے جیسے اب تک گزارا ہے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دوستی کرنی پڑے گی، چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، تب ہی معاملات آسان ہوں گے، ورنہ وہ گڑھا جو دیکھنے میں قبر لگتا ہے یہ آگ کا بھرا ہوا تنور بن جائے گا، اور کوئی بچانے والا اللہ کے سوا نہیں ہوگا۔ تو پھر رجوع اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مانگو طریقہ بتا دیا۔ صحیح بخاری کتاب الشروط، کتاب الدعوات، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء، ان للہ 99 اسماء الا واحد من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے 100 سے ایک نام کم یعنی 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے گا، یاد کرنے کے بعد ان کو مانے گا اور پھر دعا کرے گا ان ناموں کے ساتھ، اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ آپ ایمان سے ایک بات بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہم میں سے کسی کو 10 سے اوپر اسماء الحسنی آتے ہیں؟ یہ زیادتی نہیں تو کیا ہے؟ جو جنت میں جانے کے راستے ہیں اسے ہم نے چھوڑ دیا، اور جو لڑنے جھگڑنے کے ادھر ادھر کی شیطانی راستے ہیں اس پہ ہم سب لگ گئے۔ ابے بھائی چھوڑ دو ان باتوں کو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو کما حقہ شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی، شرک سے ہر سو بچنے کی اور اللہ سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اما بعد، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا آپ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے لگنا بند کر دو، اس سے تم گناہ سے بچو گے. تو گناہ سے بچنے کا پہلا طریق، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں زبان سے کہنا بند کر دو. کوئی بات نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا گیا کہ کوئی علم کی انتہا ہے؟ کہا ہاں ہے. اب سارے کے سارے متوجہ ہو گئے کہ علم کی انتہا کیا بتائیں گے. فرمایا میں نے اپنے استاد امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا علم کی انتہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں علم کی انتہا ہے. تو ہم بھی سب کان لگا کر متوجہ ہو گئے جیسے تم متوجہ ہو گئے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا لا ادری، یہ کہنا مجھے کچھ نہیں آتا، یہ علم کی انتہا ہے. امام شافعی نے پوچھا یہ کوئی بات ہے؟ اتنا بڑا محدث کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، یہ کہاں سے علم ہے بھائی؟ یہ تو کوئی علم نہیں. فرمایا یہی علم ہے کہ جب کسی بات کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اپنی مرضی کہنے کے بجائے کہے مجھے نہیں معلوم. ہم نے سینکڑوں محدثین سے الحمدللہ علم حاصل کیا ہے، بڑے بڑے مشائخ اور محدثین سے پڑھا ہے الحمدللہ، اور جب بھی موقع ملتا ہے اب بھی رجوع اللہ کرتے ہیں. ہم نے اپنے مشائخ میں ایک شیخ کو دیکھا جو حافظ الحدیث محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے اور خود حافظ الحدیث تھے. کون تھے؟ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ. جب بھی شیخ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا اور قرآن اور حدیث میں اس کی صراحت نہ ہوتی تو شیخ ایک لفظ میں جواب دیتے لا ادری، مجھے نہیں معلوم. لوگ الجھ جاتے، بحث کرتے. اتنا بڑا شیخ الحدیث کہ ہزارہا شاگرد ان کے شیخ الحدیث ہیں، ہزارہا شاگرد ان کے شیخ الحدیث ہیں. آپ کو اس بارے میں نہیں پتا تو شیخ کہتے مجھے نہیں پتا، ہمیں قرآن میں نہیں ملا، ہمیں حدیث میں نہیں ملا. بس میں خود الجھ کے کراچی تشریف لائے، درس بخاری ہوا، بعد نماز فجر ایک اور جگہ پروگرام تھا، میں پہنچا. مجھے دیکھ کے فجر کی نماز سے پہلے کہا پھر آ گیا، کیا پوچھنا آیا ہے؟ میں نے بنڈل نکالا کاغذ کا کہ یہ سارے سوال ہیں. کہا جلدی جلدی پوچھنا شروع کرو. اب میں پوچھتا جاؤں، شیخ جواب دیتے جائیں. 10 سوال کے بارے میں کہا مجھے نہیں پتا. طالب علم ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، اس کا دائرہ ادب بہت محدود ہوتا ہے. میرے شیخ میرے ساتھ تھے، میرے ایک ساتھی جو مجھ سے سینئر ہیں، میں ان کے ساتھ گیا تھا. تو میں نے ان سے کہا شیخ آپ کہتے ہیں نہیں پتا تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ شیخ نے کہا مجھے نہیں پتا، بس آگے بات نہیں ہوگی. نہیں پتا تو نہیں پتا، اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے. آپ سوچئے تو صحیح، علم کی انتہا یہ ہوتی ہے. اور ہم جیسے لوگ یا وہ لوگ جو بالکل سرے سے لا علم ہے، ان کے بعد ہر بات کا جواب ہے. یہ جواب دینا ہر بات کا علم نہیں، جواب دینا دلیل کے ساتھ علم ہے. لہذا خیال کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بلا علم کے کوئی بات اپنی زبان سے نہیں کہنی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. یہ بھی ایک بڑی علمیت کی دلیل ہے اور یہ بھی بڑی شرف کی بات ہے کہ انسان بغیر دلیل کے کوئی بات نہ بولے. لہذا اس کے اندر خیال ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کی شان جان لیجئے. سورۃ النحل آیت نمبر 60 وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے بہت اعلیٰ اور عمدہ صفات ہیں. اگر آپ ان صفات کو جان لیں گے اور اللہ کی ذات و صفات کو مان لیں گے تو پھر آپ کی ہر مشکل خود ہی آسان ہو جائے گی. جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ بخشنے والا ذوالجلال والاکرام ہے تو پھر مانگ لیجئے اس سے، وہ بخش دے گا انشاءاللہ.
ساری مشکلات کو آسان کر دے گا، تکلیفوں کو راحتوں سے بدل دے گا اور کامیابی اور کامرانیوں میں داخل کرے گا۔ لہذا اپنے دماغ کو الجھانے کے بجائے، اپنی باتوں کو غلط کرنے کے بجائے رجوع الی اللہ فرما لے، توحید کو اچھی طرح ذات و صفات میں بسا لے تاکہ کامیابی اور کامرانی ہم سب کا انشاءاللہ مقدر ہو، دنیا آسان ہو، آخرت میں سہولتیں حاصل ہو اور آخرت کی کامیابی مل جائے جو اصل میں حیوان ہے، دائمی کامیابی والی زندگی ہے، اس کی تیاری فرمائیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال نے جتنی زندگی رکھی ہے قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اختتام شہادت والا کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آخری بات کہتا ہوں، ہم سب بڑے کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، اپنی کمزوری کا ادراک کر لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ سے معافی، میں بھی، آپ بھی، ہم سب بھی اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، وہ ابھی بھی سارے معاملات کو صحیح کر دے گا انشاءاللہ۔ بس رجوع الی اللہ کی شرط ہونی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس بات کو چھوڑنا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ راستوں کو آسان کرے گا۔ ہم سب دعا کریں اللہ سے، اللہ ہمارے جملہ صغائر اور کبائر کو معاف فرمائے اور ہمیں دین پر صالحیت کے ساتھ صحیح العقیدہ بن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اللہم انا نسألک ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔